السلام علیکم. آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آج ایز یوزول ایک ہی ٹاپک کے مختلف 5-6 اسپیکٹس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ڈائریکٹ کوشچن ہے اباؤٹ دا وار کہ یہ جنگ ہوگی بھی یا نہیں. دوسری بات ہماری میڈیا سے متعلق ہے، اشرافیہ سے متعلق ہے کہ ہماری ارسٹوکریسی، ہمارا میڈیا الیکٹرانک بھی پرنٹ بھی یہ پے در پے کیوں کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جی جنگ ونگ کوئی نہیں ہونی، یہ سب ایسے ہی بس شور شرابہ ہے. ہوئی بھی تو بالکل ایک چھوٹے سے بالکل مائنر سے لیول کی جنگ ہوگی. ایسا کیوں ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. تیسری بات زیادہ دلچسپ ہے کہ ہمیں اس جنگ میں جانا بھی چاہیے یا نہیں، یعنی حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے اوائڈ کرنے کی. اس پر بھی بات چیت ہوگی. ایک بات جسے میں خصوصی طور پہ ایڈریس کرنا چاہوں گا، وہ کمنٹ ہے میرے دوست اکثر کرتے ہیں، بالمشافہ ملاقات میں بھی، کمنٹس میں بھی، اور جہاں موقع ملے ہمارے فوکس گروپ میں بھی، کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جنگ میں ہمیں صرف بھارت نے ہی نہیں جھونکا، پاکستان کا بھی اس میں برابر کا ہاتھ ہے. تو جناب اس پر بھی میں اپنی چند گزارشات پیش کر دوں گا. آخری بات چھوٹی سی انتہائی اختصار کے ساتھ، علیمہ آپا کی ایک بات پہ تبصرہ ہے، اور وہ بات صرف علیمہ آپا ہی نہیں کر رہی، ایک بہت بڑا طبقہ وہ یہ کہتا پایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ کی بات جو ہے یہ حکومت خود کر رہی ہے. اس نورہ کشتی کا اہتمام حکومت نے خود کیا ہے تاکہ ڈسٹریکٹ کیا جا سکے پی ٹی آئی ورکرز کو، عمران خان کو بیک برنر پہ ڈالا جائے، اور جو ایک سلسلہ تنقید کا، شور شرابے کا جاری تھا حکومت کے خلاف، اس کو کسی دوسری طرف مولڈ کر دیا جائے. اس پر ہم اینڈ پہ بات کریں گے. خیر، ایک ایک کر کے کوئک رسپانس سے تذکرہ کرتے ہیں. پہلی بات کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو بھائی جنگ تو شروع ہو چکی ہے، ہفتہ ہو چکا ہے اس کو. تھوڑا واویلا آپ کو سنائی دیتا ہے میڈیا پر، ادھر بھی ادھر بھی، پوری دنیا میں ڈپلومیٹک آن سلاٹ انڈیا کا کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. اس نے ایسا زبردست پروپیگنڈا کیا ہے، اس قدر سائنٹیفک انداز میں اپنی ڈپلومیٹک کور کو موبلائز کیا ہے کہ پوری دنیا اس کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب صومالیہ کے ساتھ معاملات کرتے پھر رہے ہیں. اس سے پہلے ایک آدھ اور ملک بھی تھا اسی انداز کا، بلکہ کہنا چاہیے اسی کماش کا، کہ جس کے ساتھ ہمارے سلسلے چل رہے ہیں. تو جنگ اس دن شروع ہو گئی تھی جس دن انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا تھا. یہ ہیلڈ ان ابیس کیا ہوتا ہے؟ یہ روگردانی ہے، وعدہ خلافی ہے، بریچ ان دا کانٹریکٹ ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے پھر ٹیمپرنگ شروع کی، پانی روک دیا، جب چاہے چھوڑ دیا. یہ منیمم ہے جس کا جواب ہمیں دینا ہے، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. لیکن ہم حالت جنگ میں آلریڈی جا چکے ہیں میرے بھائی. ہمیں اس میں سے نکلنا حکمت کے ساتھ بھی ہے اور بہادری کے ساتھ بھی، ان دونوں کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، جنگ میں اور کیا ہوتا ہے؟ اپنے ارد گرد تماشا تو دیکھیں. مطلب سوئس ایئر لائنز نے اپنی فلائٹس روک دی ہیں پاکستان کی ایئر سپیس میں آنے، ادھر سے گزرنے سے بھی انکار کر دیا. اگر انہوں نے کیا تو اور بہت سے بھی کریں گے. اسی طرح ہماری میری ٹائم بیلٹ کو بھی اوائڈ کرنے لگیں گے. آگے چل کے دیکھیے گا یہ صورتحال کریٹ ہو جائے گی. میں نے پہلے بھی یہ گزارش کر رکھی ہے کہ جنگ اوائڈ ہو سکتی ہے، وہ جنگ جو حادثاتی طور پہ اتفاقیہ آپ کو لڑنی پڑ جائے، اس میں امکان رہتا ہے. لیکن جو جنگ بڑا اہتمام کر کے، بڑی پلاننگ کر کے، سوچ سمجھ کر آپ پر تھوپی جا رہی ہو، اس سے روگردانی ہو نہیں سکتی. آپ چاہیں بھی تو نہیں ہو سکتی. اب اسی بات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے دوسری بات کہ جی ہمارا میڈیا یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ جی جنگ ونگ کوئی نہیں ہونی. میں کل ہی پڑھ رہا تھا ایک موقر روزنامہ، اس کی ویب سائٹ پہ سٹوری ہے بڑی، اس کے الفاظ ہیں تقریباً اس سے ملتے جلتے کہ جنگ کے بادل کسی حد تک چھٹنا شروع ہو گئے، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. کیوں کرتے ہو اس طرح کی باتیں؟ یہ سوال بنتا ہے.
لیکن اس کا جواب اس سے زیادہ آسان ہے کہ یہ سوٹ کرتا ہے، چونکہ میڈیا کا تعلق بھی اشرافیہ کے ساتھ ہے۔ اشرافیہ ہمیشہ روز ازل سے آج تک سٹیٹس کو کی ایجنٹ رہی ہے، تو میڈیا از نو ایکسیپشن۔ میڈیا بھی یہی کرتا ہے، میڈیا کو سوٹ کرتا ہے کہ نہ یار یہ کیا، اب جنگ شروع ہوگی تو، حالانکہ جنگ میں میڈیا بہت چلتا ہے، جنگ میں میڈیا بڑا سرگرم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے میڈیا کو عادت ہے مفتہ لگانے کی، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے کمائی کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ان ادر ورڈز حرام خوری کی عادت پڑ چکی ہے کہ سرکاری اشتہارات اندھا دھند ہم پر نچھاور کرتے جاؤ، ہم نے محنت کوئی نہیں کرنی، ہم نے صحافت کی خدمت نہیں کرنی، ہم نے وراثت کی خدمت کرنی ہے، ہم نے اصول، بہادری، شجاعت، دیانتداری، اس حوالے سے تاریخ میں کوئی نام نہیں لکھوانا، ہم نے صرف اثاثے بلڈ کرنے۔ اور یہ بھی خواتین و حضرات ایک بیماری ہوتی ہے، یہ ارتکاز دولت جو ہے نا، اس لیے تو اس سے منع کیا ہے کہ ایک حد سے جب تجاوز کر جاتا ہے تو پھر یہ عارضہ بن جاتا ہے، پھر آپ کو ٹرافیز اکٹھے کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ 1 ارب روپے کو آپ ٹرافی سمجھنے لگ جاتے ہیں، پھر اپنی دیوار پر آپ یہ ٹرافیاں سجائے چلے جاتے ہیں کہ اس وقت میرا بینک بیلنس یہ ہو چکا ہے، میرے اثاثے یہاں سے۔ تو دیکھنا یہ کہ یہ آپ کے کس حد تک کام آئیں گے۔ آپ یقین کیجئے 1% بھی کام نہیں آتا، یہ آپ ہی کے نہیں، کسی کے بھی، کیونکہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز اپلائی ہونے لگتا ہے۔ آپ اتنا پیسہ کما چکے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی مشہور شخصیت جس کی سٹوری چھپی تھی کہ جی 13-14 ارب روپیہ کہیں سے یک آ گیا، تو وہ بیچارہ چھپتا پھر رہا ہے، گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اگر صبح و شام کھاتا رہے گا نا، دونوں ہاتھوں سے، بلکہ 200 بندوں کو بھی کھلاتا رہے گا، تو زیادہ سے زیادہ اس کا 0.5% خرچ کر سکے گا، جتنی اس کی باقی بچی ہے۔ تو اس لیے یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ پھر بیڈ رپورٹنگ کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا یوکرین کی جنگ سے پہلے ایک بات کی اطلاع دے رہی تھی، خبریں چھاپ رہی تھی کہ جی یہ جنگ ہو جانی ہے۔ پاکستانی میڈیا کہہ رہا تھا نہیں جی کوئی امکان کوئی نہیں ہے، کچھ زیادہ سے زیادہ ہلکی پھلکی بارڈر پہ جو جھڑپیں ہوتی ہیں وہ ہوں گی۔ روس کو پاگل تو نہیں ہے نا کہ اسے نہیں پتا کہ پوری نیٹو فورسز اس کے پیچھے، کیونکہ نیٹو بنیاد بنی تھی اس جنگ کی، اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ کیا تم نے نیٹو والوں کو ہمسائے میں لے آئے اور تم خود بھی نیٹو جوائن کرنا چاہتے ہو، یہ ایک اعتراض تھا نا رشیا کا۔ تو پھر اس طرح بات بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو اسی غلط فہمی کا شکار ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوئے، اور وہ ماسکو تشریف لے گئے کہ جنگ کے امکانات 10% بھی نہیں ہیں۔ میڈیا نے بھی اسی طرح کی اطلاعات دی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت ایجنسیوں نے بھی یہی کہا، اور وہ تشریف لے گئے، اور جنگ پھر ایسی ہوئی کہ آج تک اس کی حدت محسوس کی جا رہی ہے۔ ہم ہر روز کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جناب، اگر جنگ ہونی ہوتی تو یہ جو 150 ٹرک گزر رہا ہے افغانستان سے آیا انڈیا جا رہا ہے، تو ہم جانے دیتے بھلا؟ ہمارے باہمی تعلقات ہیں۔ پھر اسی سٹوری میں مارکو روبیو کے نام سے ایک چیز غلط طور پہ، میں سمجھتا ہوں بددیانتی کا ارتکاب کرتے ہوئے منسوب کی گئی کہ اس نے شہباز شریف سے کہا کہ بھئی آپ انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر کے حالات کو بہتر کرنے کی، اس طرح کی کوئی بات نہیں اس نے کی۔ اور ہم یہ کہہ کر خوش ہوتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو طفل تسلیاں دیتے رہتے ہیں، جبکہ انڈینز اس کے جواب میں پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے کہ وہاں پر شہ سرخیاں کیا کہتی ہیں۔ ٹارگٹس لاکڈ، اس طرح کی ٹویٹس بڑی ہولناک ہوتی ہیں، بشرطے کہ ان کا مطلب آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہر تیسرا بندہ وہاں پہ ایک ہی بات کرتا چلا جا رہا ہے، اپنی خیر بنا لو، اپنی خیر بنا لو۔ بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم دکھی ہو کے، پریشان ہو کے، مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، لیکن بھئی خوشیاں تو نہ منائیں، بھئی اپنا اہتمام تو کریں، اپنا بندوبست تو کریں۔ ہم اگر یہ راگ الاپنا شروع کر دیں گے کہ جنگ نہیں ہونی، ہمارا مخاطب کون ہے؟ یہ آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ عوام کو بتا رہے ہیں۔ جنگ بیسیکلی فوج نے لڑنی ہوتی ہے، اور فوج کے پیچھے سب سے مضبوط ہاتھ عوام کا ہوتا ہے۔ آپ عوام کو چوکس کرنے کی بجائے، چوک و چوبند کرنے کی بجائے
ایک طرح سے تیار کرنے کی بجائے آپ نے میمز کے پیچھے لگا دیا, ان کو مخولیات کی طرف لگا دیا کہ جی گل ہی کوئی نہیں. اول تو جنگ ہونی نہیں چاہیے, ہوئی بھی تو بڑی لمیٹڈ ہونی ہے, کیونکہ ان کی آپس میں جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ تبصرہ بھی ہوتا ہے میڈیا میں کہ دیکھیں جی مودی صاحب کا اتنا نقصان ہوگا, انڈین اکانومی تو تھرائیونگ اکانومی ہے, انڈین اکانومی تو بہت ترقی کرتی اکانومی ہے, وہ تو بہت اوپر جا رہی ہے. نوز ڈائیو تو پاکستان کر رہا ہے. پاکستان ہیز ورچولی نتھنگ ٹو لوز اگر کیا تو انڈیا نے کرنا ہے. تو اس بات کا خیال مودی صاحب بہت رکھیں گے. آپ کو کس نے بتایا ہے کہ مودی صاحب کو میکرو اکنامکس کے کو بہت بڑے ماہر ہیں؟ مودی صاحب نے جب بھی کی ہے فیتھ ڈریون پالیٹکس کی ہے. یہ اکانومی مودی صاحب کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. میں نے بڑی دفعہ گزارش کی ہے کہ منموہن سنگھ جس پہیے کو گھما کر گئے ہیں وہ پہیا آج بھی آٹو پہ گھوم رہا ہے, وہ اسی مومنٹم پہ چل رہا ہے, یوں کہہ لیں, آٹو پہ نہ کہیں, اسی مومنٹم پہ چل رہا ہے اور مزید چلتا رہے گا اگر اس میں کوئی رخنہ اندازی نہ ہوئی. لیکن یہ مودی صاحب کا پرابلم نہیں ہے. ایک ہی چیز بار بار دہرانے سے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے, لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ اگلے 1.5-2 ماہ یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا, ریپیٹیٹو سلسلہ رہے گا. ایک بات پرسوں کی آج پھر کرنی پڑ رہی ہے, آج کی 3 دن بعد پھر کریں گے. بعض اوقات تو یہ ہوگا کہ ڈیلی بیسس پہ, کیونکہ موضوع یہی ہے. یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہندوستان پر حکومت 4-5 لوگوں کی ہے. سربراہی نریندر مودی کی ہے, ساتھ امت شاہ ہیں, راجناتھ ہیں, اور اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک کام, ادروائز جو پروفیشنل ہے وہ جے شنکر ہے. وہ بھائی صاحب اپنی فیلڈ میں لاجواب ڈیلیوری کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ ہندتوا سے آگے نہیں بڑھے, یہ وہیں کے وہیں ہیں. اسی کو کہتے ہیں کہ فیتھ ڈریون پالیٹکس. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ملک نیچے آئے گا یا اوپر جائے گا. میں نے چند دن پہلے گزارش کی تھی کہ ترقی اینڈ نہیں ہے, مینز ٹورڈز این اینڈ ہے. اور اینڈ کیا ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو. ان کا بس چلے تو اٹک سے لے کر, یہ جو علاقہ اٹک سے لے کر لداخ تک ہے, یہ وہی ہے نا جہاں پر 5000 سال سے ہندوازم چل رہا تھا. تو یہ رخنہ اندازی ہوئی. بیچ میں ہماری شامت اعمال کے بہت سے لوگ آتے رہے, یورپ سے بھی آئے, عرب ورلڈ سے بھی آئے, سینٹرل ایشیا سے بھی آئے, اور پھر مودی صاحب بھی آئے. تو یہ سلسلہ ہے ان کے. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ کوئی اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ اس کی نفی کر رکھی ہے. 2014 میں ان سے پوچھا گیا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اکھنڈ بھارت کی بات نہیں کرتا. اور اسی طرح ہی سردار ولبھ بھائی پٹیل نے بھی کہا تھا کہ یہ جو سائیڈ ہے یہ آپ کی ہے, اس کو سنبھالیں, اس کو چلانے کی کوشش کریں آپ. لیکن پرانے سکورز تو سیٹل کرنے ہیں کہ نہیں. اور مودی صاحب اور ان کے دوست تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریسنٹ گھاؤ انہیں لگے ہوئے ہیں وہ ہر چیز ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں. وہ بامبے اٹیکس بھی ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں, اڑی بھی ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں, پلوامہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں, وہ پٹھان کوٹ کے ہر چیز اس کا ذمہ دار ہمیں قرار دیتے ہیں. چنانچہ اس طرح کے نفیس سے دوستی اور اہنسا پہ بیسڈ بیانات دینا بھی بزدلی شمار ہو رہا ہے. آپ ذرا اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کریں بھارتی میڈیا کو کہ وہ آپ کے بیانات کی, آپ کی میڈیا, آپ کی سیاست, آپ کی اوورآل جرنل پلس کو ٹرانسلیٹ کس طرح کرتے ہیں انٹو ریالٹی. وہ یہی کہتے ہیں اب تم تھر تھر کانپ رہے ہو, اب تم ڈر رہے ہو. حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے. پاکستان از ناٹ اے سٹنگ ڈک. پاکستان ایک تگڑا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ تگڑا کر سکتا تھا. ہمیں جو افسوس ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم جس طرح ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہم پاکستان کی کیپیسٹی ایز اے فائٹر بھی ڈسکس کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان would have been much better, a million times better. آج سے 3 سال پہلے کی اپنی پوزیشن دیکھ لیں, کیونکہ یہ جو 3 سال گزرے نا یہ عہد ضیاء ہے.
اس عہد ضیاء میں ہم نے بہت کچھ لوز کیا ہے اور جس کے اثرات اب نظر آ رہے ہیں اور آئندہ بھی نظر آنے کا اندیشہ ہے۔ کبھی ہم بیک چینل ڈپلومیسی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں مل کر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں کیا مودی صاحب کی طرف سے کسی نے کہا ہے اس طرح؟ کیا انڈیا کی طرف سے اس طرح کی آفر کیا آپ کو کسی نے؟ آپ کیوں پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں یہ نہیں کہتے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے؟ اور یس جنگ آ رہی ہے تو آنے دو، ہم تو نہیں لا رہے نا، تم ہماری طرف لا رہے ہو تو آنے دو، تم ہمیں تیار پاؤ گے۔ آپ زیادہ دور مت جائیے، آج میں نے امت شاہ کی ایک سپیچ سنی ہے، وہ حضرت پتہ نہیں آج کر رہے تھے یا کل کی ہے، وہ جس بھیانک انداز میں تنبیہ کر رہے تھے، وارننگ دے رہے تھے اور اپنے مصمم ارادے کا اظہار کر رہے تھے، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ٹلنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ ہو کے رہے گا اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ کہنا کہ جنگ ہوتی نظر نہیں، یہ نالائکوں کا وتیرہ ہے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا، مثال دی تھی اور فضول سی مثال ہے کہ جس طرح ایک نالائک بچہ ہمیشہ اس انتظار میں، اس طاق میں رہتا ہے کہ امتحان پوسٹ پون ہو جائیں اور ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ کینسل ہو جائے، بالکل اسی طرح ہمارا میڈیا یہ درس دے رہا ہے عوام کو، اور عوام ایک نئی چیز پروپیگیٹ کرتے پائے جا رہے ہیں کہ جی اگر ہے بھی نا تو یہ کوئی نورا کشتی ٹائپ چیز ہے۔ دیکھیں نا، سارا دھیان عمران خان سے ہٹ گیا ہے اور ادھر لگ گیا ہے۔ بھئی عمران خان کے حوالے سے تم کیا کر رہے تھے؟ تمہاری ایسی کیا بات تھی جس نے عاصم منیر کو پریشان کیا؟ تم نے کتنے بڑے جلوس نکالے، تم نے کتنی بڑی ریلیاں نکالی، تم نے کتنا تگڑا احتجاج کیا؟ وہ کدھر گئی زمین جو گرم ہونی تھی؟ آپ میں دمخم نہیں ہے زمین گرم کرنے کا۔ اور پریشان نہ ہو، میرا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے، عوام کے ساتھ ایک انچ کا گلہ نہیں ہے، ایک رتی کا گلہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنا رول پلے کر لیا ہے، آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اور سب سے بڑی پرفارمنس آپ کی ہے کہ آپ نے آج تک پہم 9 مئی کو بھگتا ہے۔ دوسری پرفارمنس آپ کی لاجواب تھی اور تھا الیکشن۔ جنرل الیکشن میں آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ تیسرا لینڈ مارک آپ کا 26 نومبر تھا۔ اس خواں شام رات کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اس لیے ریسٹ ایشورڈ آپ نے اپنا رول پلے کر دیا ہے، اب قدرت نے اپنا رول پلے کرنا ہے، تو آرام سے بیٹھ۔ جب میں کہتا ہوں نا، خان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ خان سٹ بیک اینڈ ریلیکس، یو ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حالات ایسے کریٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو جو ظلم ہوئے ہیں، ہر ایک کا ازالہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب اسی پرسپیکٹو میں علیمہ آپا کا بیان کہ یہ نورا کشتی ہے، کیونکہ نورا کشتی والے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، میں نے خود سنے اپنے کانوں سے۔ اب انہیں بھی صورتحال کا اتنا ہی پتہ ہے جتنا کہ ایک عام شخص کو، کیونکہ وہ کوئی بہت بڑی سیاستدان نہیں ہے، وہ کوئی دانشور نہیں ہے۔ اس طرح کی سچویشن انہوں نے فیس نہیں کی، وہ تو بائی ڈیفالٹ انہیں اس پوزیشن میں آنا پڑا، یہ بیڑا اٹھانا پڑا۔ ہاں البتہ اچھا، پہلے میں نے بات کی تھی عوام کی، مجھے عوام سے کوئی گلہ نہیں ہے، میرا یہ گلہ خان سے ہے کہ تم نے ساری عمر بہترین ٹیم کریٹ کی، بہترین فیلڈ سیٹ کی، تمہیں پتا تھا گیند کس کو پکڑانا ہے، سلپ میں کس کو کھڑا کرنا ہے، لانگ آن پہ کس کو کھڑا کرنا ہے، لانگ آف پہ کس کو کھڑا کرنا ہے، لیکن اپنی سیاسی ٹیم وضع کرتے ہوئے تمہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیسے کیسے نالائق اور غدار تم گراؤنڈ میں اتار رہے ہو۔ یہ آج جو کچھ ہم فیس کر رہے ہیں اس میں 60-70% ان کا رول ہے۔ بہرحال آپ کی ٹویٹ کے بارے میں کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر تو ایسی بات نہیں ہے، آپ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ پاکستان کو ضرورت ہے نا، آپ نے کسی کی مدد نہیں کی، آپ نے پاکستان کی مدد کی ہے۔ پاکستان از مدر، پاکستان اتنا ہی مقدم ہے جتنی شوکت خانم ہے، تو آپ نے پاکستان کی مدد کی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ تھوڑی بہت نرمیاں شروع ہو جائیں گی۔ سینیٹر اعجاز چودھری کی آج ضمانت ہو جانا یہ ایک چھوٹی سی دلیل ہے، اللہ کرے انہیں گھر جانے دیا جائے، رستے میں کوئی نیا ڈالا نہ آ جائے۔
اب میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات وہ بھی رہتی ہے، اور وہ ہے کہ یہ جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جنگ میں جھونکا گیا، لیکن آپ الزام انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی لگاتے ہیں۔ اگر یہ جنگ ہوتی ہے، اگر والی بات تو چھوڑ دیں، اگر مگر سے بات آگے جا چکی ہے، ریسٹ ایشورڈ، یہ میں صرف اپنے ویورز سے کہہ رہا ہوں، جو ریگولر ویورز نہیں ہیں وہ اس کا یقین نہ کریں، حتیٰ کہ میں اپنے ویورز کو بھی یہ لیٹیٹیوڈ دے رہا ہوں کہ I'm not selling this idea to you. آپ سنیں، اگر محسوس ہو کہ پیچھے دور مت جائیے، پیچھے 1.5-2 ماہ سے میں جو باتیں کر رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی تھوڑا سا وزن محسوس ہو کہ چیزیں واقعی ریلیٹڈ ہیں، ڈاٹ کنیکٹنگ ہوتی ہے، تو پھر ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ جب آپ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، یاد رکھیے 50% حادثہ اوائڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بس میں بھی بیٹھے ہیں، سو نہیں رہے، اور سامنے سے آتی بس آپ میں ٹکرائے گی یا آپ کی بس کھائی میں گرے گی خدا نخواستہ، تو ہلاکتیں وہاں ہوتی ہیں جب آپ بے خبرے مارے جاتے ہیں۔ میری گزارش صرف اس حد تک ہے کہ آپ کو تنبیہ تو ہو جائے نا، وارننگ تو ہو جائے۔ تو جنگ تو ہوگی، اور یہ لازمی ہوگی، اور چھوٹی موٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ ہمارے لیے یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہی جنگ ہے، اور نیوکلیئر بھی نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے۔ نیوکلیئر کی بات عام طور پر وہی کرتا ہے جس نے جنگ کو اوائڈ کرنا ہو، کیونکہ نیوکلیئر از اے ڈیٹرنٹ۔ اور بھائی نیوکلیئر کی طرف ہم جا کب رہے ہیں؟ تم کنونشنل وارفیئر کی بات کرو، ہم اس پر بھی تمہیں تیار ملیں گے۔ یہ رافیل کے ڈراوے ہمیں نہیں دے سکتے آپ کے پاس ہے رافیل از اے ویری گڈ مشین، اوکے، لیکن ہمارے پاس بھی شبرات کے پٹاخے نہیں پڑے ہوئے، ہمارے پاس بھی ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے، اور الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سلسلہ ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہماری ٹیم جو 100% جیتنے والی پوزیشن میں تھی، وہ کچھ عرصہ پہلے تک تھی۔ آج ہم قدرے کمزور ہیں، کیونکہ جنگ صرف فوج نہیں لڑتی، جنگ میں اور عوامل بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان کا بھی اس میں قصور ہے، پاکستان کا بھی بڑا ہاتھ ہے، اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا انڈیا کا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ 1-2 پیروں میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، ونس اینڈ فار آل۔ لیکن یہ کہنا بھی غیر ضروری ہے کہ ونس اینڈ فار آل، کیونکہ پھر آپ پوچھتے ہیں، آپ بڑے زود فراموش ہیں، آپ پوچھتے ہیں، میں پھر بتاؤں گا آپ کو کہ مودی صاحب نے کچھ عرصہ خالصتاً جنگ کے نقطہ نظر سے تیاریاں کی ہیں۔ انہوں نے انڈیا کی تعمیر و ترقی میں ذاتی طور پر کوئی رول نہیں پلے کیا۔ میں نے پہلے گزارش کر دی ہے کہ یہ وہ پہیا ہے جو اپنے مومنٹم سے چلتا آ رہا ہے، جس کو رواں کیا تھا، پنجابی میں کہتے ہیں گیڑنا، جس کو گیڑا تھا نرسمہا راؤ نے، اس کو سپیڈ دی منموہن سنگھ نے، اور آج تک وہ اپنے مومنٹم سے، جو کہ بہت بڑا پہیا ہوتا ہے، لوہے کا پہیا ہوتا ہے، مال گاڑی کی مثال ذہن میں لے آئیں کہ مال گاڑی کو جب آپ دھکیل دیتے ہیں تو وہ پھر چلتی چلی جاتی ہے، اس میں مومنٹم کریٹ ہو جاتا ہے۔ انڈین اکانومی اسی مومنٹم سے چل رہی ہے، اس میں ان کی شعوری کوشش نہیں ہے۔ ان کی کوششیں جتنی تھیں وہ ہندتوا سینٹرک تھیں، پاکستان سینٹرک تھیں، جس کا نیٹ رزلٹ وہ سچویشن ہے جس سے آج دونوں ممالک دوچار ہیں۔ یہ تھا انڈیا کا قصور۔ پاکستانی قصور دیکھ لیجئے کہ اس کے بالکل برعکس ہم چلایا کرتے تھے نا کہ بھائی ملک نیچے جا رہا ہے، اکانومی نیچے جا رہی، کن کلاؤنز کو تم نے آ کر بٹھا دیا، ہمارے سروں پہ سوار کر دیا۔ پہلے بھی کوئی بہت بڑے بزرگ مہر نہیں ہوتے تھے، لیکن ان سے تو 100 گنا بہتر تھے۔ یہ 3 سال ملک میں سے جو کچھ تھا وہ نچوڑ کے باہر پھینک دیا گیا۔ یہ جو سٹرنگتھ ہوتی ہے نا، جن ہڈیوں میں گودا ہوتا ہے، گودا جو سٹرنگتھ کا باعث ہوتا ہے، بون میرو، وہ نکال کے پھینک دی گئی۔ اب آ کے آپ ایک پنجر نما اکانومی، جس کو ایک کاسے کے ساتھ، ایک ڈول کے ساتھ، مانگنے والے ہاتھ کے ساتھ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی جہالت یہ رہی کہ ہم نے اس کاسے کو، اس کاسا لیسی کو اس قدر ایکسپوز کیا کہ پوری دنیا پر ہماری غربت، ہماری اکانومی کی پوزیشن آشکار ہو گئی۔ ہمارے دشمنوں کو بھی پتہ چل گیا کہ
ان کے پیچھے تو وہ اسٹرینگتھ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے، ہمارے پاس وہ کچھ ہے، وہ ان کے تو جو دوست ہیں وہی نہیں ان کو ہیلپ کر رہے۔ SIFC کا جو حشر ہوا ہے، کیا دلی میں اس کا انالیسز نہیں ہوتا ہوگا؟ ہم یہ سب کچھ کہتے چلے آ رہے تھے، لیکن پاکستان کے نااہل اور کرپٹ حکمران اور طالع آزما اپنی خواہشات کے ہاتھوں، کم علمی، جہالت کے ہاتھوں اس قدر نالائق تھے کہ پاکستان کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا۔ چنانچہ صرف یہ کہنا کہ جناب انڈیا کا جنگی جنون آج ہمیں اس نہج پہ لے آیا، انڈیا کا جنون اپنی جگہ پر، ہماری نالائکیوں نے پاکستان کو خستہ حال کیا، جس کی وجہ سے وہ جنون اور سامنے آیا۔ چنانچہ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف ہندوستانی جنون ہی نہیں، ہماری خستہ حالی کا بھی ہاتھ ہے۔